محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں سعودیہ میں جاب کرتا تھا، اتنے سال پیسہ کمایا، اب میرے اندر بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میرے بیوی بچے ہوں۔ جب ماں بہن کو کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو ان کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ لڑکی ڈھونڈتے ہیں تمہارے لیے۔ ہر سال جب میں پاکستان جاتا ماں بہن لڑکی ڈھونڈتے، کوئی انہیں پسند نہ آتی، حالانکہ میری عمر بھی اب کافی ہو گئی تھی، میرا خاص معیار نہیں تھا۔ تب مجھے میری بھانجی نے بتایا کہ اماں نانی آپ کی شادی کبھی نہیں کریں گے۔ حقیقت جان کر سخت غصہ آ گیا۔ اگلے دن میں اپنے محلے کی ایک نوجوان بیوہ عورت سے نکاح کر کے امی جان کے پاس لایا تو امی جان، میں اپنی 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ میں ابھی میٹرک میں تھا کہ میرے والد کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا تھا۔ وہ دن زندگی کے ہم پر بہت بھاری گزرے۔ ایسا لگا جیسے والد کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کی تمام خوشیاں بھی ہم سے رخصت ہو گئی ہیں۔ ہمارے گھر میں کمانے والے صرف میرے والد ہی تھے، جو ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے اور اسی سے ہمارا گھر چل رہا تھا۔ وہ ایک محنتی اور مخلص انسان تھے، جن کی محنت کا صلہ ہمیں سکون اور خوشحالی کی صورت میں ملتا تھا۔ میری امی بہت کفایت شار اور سمجھدار خاتون تھیں۔ وہ تھوڑے بھی بہترین طریقے سے گزارا کرنا جانتی تھی، لیکن والد صاحب کے چلے جانے کے بعد سب کچھ بکھر کر رہ گیا تھا۔ شروع کے 2-3 ماہ تو فیکٹری والوں نے ہماری مالی مدد کی، لیکن یہ امداد آخر کب تک چلتی؟ جلد ہی یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور ہم زندگی کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ میری 3 بہنیں مجھ سے بڑی تھیں اور ایک مجھ سے چھوٹی۔ والد صاحب اپنی زندگی میں میری 2 بڑی بہنوں کا شادی کر چکے تھے اور وہ دونوں اپنے گھروں میں خوش تھی، لیکن ہمارے گھر میں حالات دن بدن بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو چکا تھا اور ہمیں ہر لمحہ کسی نہ کسی ضرورت کا سامنا رہتا۔ میری تیسری بہن نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے فیصلہ کیا وہ بھی گھر کے خرچ میں اپنا حصہ ڈالے گی۔ اس نے نوکری کی تلاش کرنا شروع کی، لیکن ہر دن مایوسی اس کا مقدر بنتی۔ نوکری نہ ملنے پر اس نے فیصلہ کیا کیوں نہ سلائی کا کام شروع کیا جائے۔ چنانچہ اس نے آس پاس کے لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے، لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ دوسروں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں کرتے ہیں۔ لوگ کبھی کبھار تو پیسے دے دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر مہینوں ادھار چلاتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ نوبت آ جاتی ہے کہ وہ پوری سلائی بھی نہیں دیتے تھے۔ میری بہن دن رات محنت کیا کرتی، لیکن اس کی یہ محنت بھی گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے نہ کافی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میری ماں بھی بہت زیادہ پریشان رہنے لگی۔ وہ ہماری حالت کو بہتر کرنے کے لیے دن رات دعائیں کرتی تھی۔ ان دنوں میں نے محسوس کیا کہ مجھے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کی مالی ذمہ داریوں میں حصہ ڈالنا ہوگا۔ ان مشکلات نے ہمیں مزید مضبوط اور صابر بننے کا سبق دیا، لیکن ہر دن ایک نئے امتحان کا سامنا ہوتا۔ اگلے دن میں نے اپنے والد کی فیکٹری کا رخ کیا۔ وہاں جا کر دل بہت بوجھل تھا، کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں میرے والد نے اپنی ساری زندگی کی محنت صرف کی تھی۔ میرے والد ایک ایماندار اور اصول پسند انسان تھے۔ انہوں نے کبھی اپنے کام میں کوتاہی نہیں کی اور نہ ہی کبھی دھوکہ دیا۔ ان کی محنت اور دیانت کی وجہ سے لوگ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ یہ وہی خوبی تھی جس نے مجھے جلد ہی اس فیکٹری میں ملازمت دلوا ڈالی تھی۔ جب میں گھر جا کر امی جان کو یہ خوشخبری سنائی کہ مجھے والد والی فیکٹری میں نوکری مل گئی ہے، تو وہ خوش ہونے کی بجائے آنکھوں میں آنسو لیے رو پڑی تھی۔ ان کے آنسو میرے دل پر جیسے کسی نے چرخہ لگایا ہو۔ وہ کہنے لگیں، بیٹا، تمہارے ابو کی اور میری ہمیشہ یہی خواہش تھی کہ تمہیں پڑھا لکھا کر ایک بڑا انسان بنائیں، لیکن قسمت کو شاید یہ منظور نہ تھا۔ اب حالات ایسے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ ان کی بات سن کر میرا دل بھر آیا تھا، لیکن میں نے ان کے ہاتھ تھام کر تسلی دی، امی جان فکر نہ کریں، جو ہماری قسمت میں ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا۔ محنت کرنا ہمارا فرض ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اگلے دن میں نے فیکٹری جانا شروع کر دیا تھا۔ میرے دل میں ایک عزم تھا کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، میں ہار نہیں مانوں گا۔ اسی دوران امی جان نے بھی گھر بیٹھ کر سلائی کا کام شروع کر دیا تاکہ گھر کے اخراجات میں کچھ مدد ہو سکے۔ ہم نے اپنی چھوٹی بہن کو دوبارہ اسکول بھیجنا شروع کر دیا تھا
اور اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر دل کو سکون ملتا۔ یوں دن بدن ہمارے حالات کچھ بہتر ہونے لگے تھے۔ فیکٹری کے کام کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی میٹرک کی تیاری بھی جاری رکھی۔ یہ کام آسان نہیں تھا، لیکن امی اور بہن کی قربانیاں دیکھ کر مجھے حوصلہ ملتا تھا۔ راتوں کو دیر تک جاگ کر پڑھائی کرتا اور دن بھر فیکٹری میں کام کرتا۔ 3 ماہ بعد جب میٹرک کے امتحانات کا نتیجہ آیا تو میرے نمبر بہت اچھے تو نہیں تھے، لیکن میں جانتا تھا میں نے اپنی بھرپور کوشش کی تھی۔ امی جان نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تمہارے حالات دیکھ کر مجھے تم پر فخر ہے، تم مایوس مت ہونا۔ میں نے کہا، جی امی جان۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ ہمارے گھر کا ماحول بے حد خاموش اور سوگوار رہتا تھا۔ ابو جان کے جانے کے بعد ہر دن جیسے ہمارے لیے نیا امتحان تھا۔ مالی حالات بدتر ہو چکے تھے، لیکن ماں جی نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ اپنے آنسو چھپا کر ہمیں دلاسا دیتی رہتی اور میں دن رات محنت کرتا تاکہ گھر کا چولہا جلتا رہے۔ اسی دوران ایک دن ہمارے محلے کے چاچا شفیق جو سعودی عرب میں کام کرتے تھے وہ واپس آئے۔ وہ ابو کے قریبی دوست تھے اور جب انہیں ابو کے انتقال کی خبر ملی تو وہ تعزیت کے لیے ہمارے گھر آ گئے۔ ان کی آمد ہمارے گھر میں ایک امید کی کرن بن کر آئی تھی۔ انہوں نے میری حالت دیکھی اور ماں جی سے پوچھا، یہ کیا کرتا ہے؟ ماں جی نے گہری سانس لے کر جواب دیا، یہ اپنے ابو والی فیکٹری میں کام کرنے لگا ہے، لیکن حالات بہت زیادہ مشکل ہیں۔ یہ سن کر چاچا شفیق نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور بولے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے اپنے ساتھ سعودی عرب لے جاؤں، وہاں کام اچھا بھی ملتا ہے اور مالی حالات بھی کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ ماں نے یہ سن کر فوراً اپنی آنکھوں میں چھپی نمی کو چھپاتے ہوئے کہا، اگر یہ اس کے لیے بہتر ہے تو میں بھی خوشی سے اجازت دے دیتی ہوں۔ ان کی باتوں میں ابو کی طرح کا پیار اور خلوص تھا جو ماں کو یقین دلانے کے لیے کافی تھا۔ چاچا شفیق نے فوراً میرا پاسپورٹ بنوایا، ڈاکومنٹس کلیئر کروائے اور ویزا لگوا کر مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تھے۔ جب میں سعودی عرب پہنچا تو شروع کے چند مہینے تو قرضے اتارنے اور زندگی کو معمول پر لانے میں لگ گئے تھے۔ یہ دن میرے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھے۔ رات کے اندھیرے میں جب میں تنہا ہوتا تو ماں کے آنسو اور ابو کی یاد مجھے بار بار توڑ دیتی تھی، لیکن ان سب کے باوجود میں نے ہمت نہیں ہاری۔ 6 سے 7 مہینے بعد میں اچھے خاصے پیسے گھر بھیجنے لگا۔ ماں نے جب میری کمائی سے حالات کو سدھرتے دیکھا تو ان کی دعاؤں میں مزید شدت آ گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں پہلی بار سکون کے آنسو نظر آ گئے۔ اب گھر میں مالی پریشانیاں تقریباً ختم ہو چکی تھیں۔ ماں نے میری بڑی بہن کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ انہوں نے ایک اچھے گھرانے میں اس کا رشتہ طے کر دیا اور بہت دھوم دھام سے اس کی شادی کر دی تھی۔ اس دن ماں نے مجھے کہا، بیٹا آج اگر تمہارے ابو زندہ ہوتے تو تم پر فخر کرتے، ناز کرتے۔ تم نے ہماری زندگی میں روشنی واپس لا دی ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن ان آنسوؤں میں خوشی بھی شامل تھی اور ابو کی کمی کا احساس بھی۔ میں اپنی آپی کی شادی پر آیا، لیکن چھٹی کم ہونے کی وجہ سے جلد ہی واپس چلا گیا تھا۔ اب ہمارے مالی حالات بہت بہتر ہو چکے تھے۔ امی جان نے اپنا نیا گھر بھی بنوا لیا تھا جو کہ بہت خوبصورت اور شاندار تھا۔ وہ گھر کسی خواب کی تعبیر سے کم نہ تھا۔ جن رشتہ داروں نے ہمارے برے وقت میں ہم سے منہ موڑ لیا تھا وہ اب امی کے پاس آ کر بیٹھنے لگے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ان کا رویہ ایسا تھا گویا کبھی ہم سے تعلق توڑا ہی نہ ہو۔ رشتہ داروں کی جوان بیٹیاں اب امی جان سے باتوں باتوں میں رشتے کی باتیں چھیڑ دیتی تھیں، لیکن امی ہمیشہ ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے نکال دیتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے برے دنوں میں ہماری طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا کرتے تھے۔ اب جب میرا بیٹا کمانے لگا ہے تو سب کو اپنے رشتہ داری یاد آنے لگی ہے۔ امی سب سے حسن اخلاق سے ملتی، لیکن دل میں ایک ٹھہرا ہوا درد لیے وہ نہ کبھی رشتہ داروں سے رشتہ جوڑنے کا سوچتی اور نہ ان کے جھوٹے تعلقات پر اعتبار کرتی۔ اور کئی لوگوں یہاں تک کہ کئی رشتہ داروں نے میری بہن کا رشتہ مانگا تھا، لیکن میری امی جان نے ہر بار منع کر دیا۔ وہ کہتی ابھی وہ پڑھ رہی ہیں، جب پڑھ لکھ جائے گی تو دیکھیں گے، اور ویسے بھی اس کا بھائی نہیں مانتا۔ یوں وہ لوگوں کو ٹال دیتی۔ میری بہن نے جب اپنی تعلیم مکمل کی تو امی جان نے اس کا رشتہ غیروں میں ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دی۔ جب میری بہن کی
شادی ہوئی تو کئی رشتہ داروں نے منہ بنا لیا تھا، لیکن امی جان کو کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ ان کے لیے ان کی اولاد کی خوشی سب سے بڑھ کر تھی۔ سب بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوش باش تھیں اور میں ہر سال اپنی امی جان سے ملنے آتا تھا۔ میری امی ہمیشہ مطمئن اور سکون میں دکھائی دیتی تھیں۔ پھر ہماری زندگی میں دوبارہ قیامت اس وقت ٹوٹی جب میری بڑی بہن بیوہ ہو گئی۔ عدت پوری ہونے کے بعد اس کے سسرال والوں نے اسے اور اس کی بیٹی کو گھر سے نکال دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب اپنی ماں کے گھر جا کر رہو، ہمیں بیٹا نہیں ملا تو تم سے بھی کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ جملے سن کر میری بہن کے دل کو چیر گئے تھے۔ وہ رو رو کر بے حال ہو گئی۔ جب وہ ہمارے پاس آئی تو میں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں ہوں نا، میں تمہارا اور تمہاری بیٹی کا سارا خرچہ اٹھاؤں گا۔ تمہیں رونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے۔ لیکن میری باتوں سے اسے کچھ حوصلہ ہوا، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپے غم کے بادل مجھے بے چین کر دیتے تھے۔ یوں بہن اور بھانجی ہمارے گھر میں رہنے لگی۔ میری بہن مجھے بے حد چاہتی تھی۔ جب بھی میں پاکستان جاتا اپنی امی اور بہن سے ملنے، وہ خوشی سے نہال ہو جاتی۔ اس کی خوشی ایسی ہوتی گویا اسے دنیا جہان کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ اس کے پاؤں تو زمین پر ہی نہ ٹکتے تھے۔ کبھی میرے لیے کچھ بنا رہی ہوتی تو کبھی میرے پسند کے کھانے پکانے میں مصروف ہو جایا کرتی تھی۔ میں کئی بار اسے روکتا تھا کہ آپ ہی اتنا زیادہ تکلف مت کیا کریں، آپ آرام کریں، لیکن وہ مانتی ہی نہیں تھی۔ اس کا جواب ہمیشہ ایک جیسا ہوتا، تم مہینوں بعد آتے ہو، تمہیں خوش رکھنا میری خوش نصیبی ہے۔ وہ میرے ارد گرد ایسے گھومتی جیسے میری ہر ضرورت کا خیال رکھنا اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہو۔ اس کی آنکھوں کی چمک، اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور اس کا وہ انداز جو صرف میری خوشی کے لیے ہوتا تھا، مجھے اندر تک سکون دے جاتا تھا۔ اس دفعہ میرے ساتھ کام کرنے کے لیے ایک نیا بندہ آیا۔ وہ میری ہی عمر کا تھا اور شادی شدہ بھی تھا۔ جیسے ہی کام سے فارغ ہوتا، فوراً اپنی بیوی اور بچوں کو کال کرتا۔ اس کی آواز میں جو محبت اور خوشی ہوتی، وہ میرے دل کو کہیں گہرائی میں چھو جاتی۔ میں اسے دیکھتا اور سوچتا، یہ کیسا سکون ہے جو اسے اپنی بیوی اور بچوں سے بات کر کے ملتا ہے۔ اس کی یہ عادت میرے دل میں ایک خلا سا بھرنے لگی۔ مجھے بھی اشتیاق ہوا، کاش کوئی بھی میری زندگی میں ہو جو میرا اتنا انتظار کرے، جس کے لیے میرا وجود اتنا اہم ہو کہ میرے بغیر اس کا دل نہ لگے۔ ایک دن میں نے خود سے کہا، مجھے بھی اب شادی کر لینی چاہیے۔ میں بھی وہ خوشی محسوس کرنا چاہتا ہوں جو وہ محسوس کرتا ہے۔ یہ خیال میرے دل میں گھر کر گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سال جب میں پاکستان جاؤں گا تو اپنی امی جان سے بات ضرور کروں گا، ان سے اپنی خواہش کا اظہار کروں گا۔ میں نے یہ سوچ کر اپنی ذہن میں مضبوطی سے بٹھا لی اور دن گننے شروع کر دیے۔ پاکستان جانے کی امید نے میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی بھر ڈالی تھی۔ اب ہر دن ایک نئے خواب کی صورت میرے آنکھوں کے سامنے آتا۔ میں تصور کرتا کہ میری بیوی بھی میرے فون کا اسی طرح انتظار کرے گی جیسے وہ اپنے شوہر کی کال کا کیا کرتی ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور سکون کا امتزاج تھا۔ جب چھٹی ملی اور میں پاکستان جانے کے لیے نکلا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیونکہ اس بار میرے دل میں ایک اور خواہش بھی پڑ رہی تھی۔ یہ سفر پہلے سے بہت زیادہ مختلف تھا۔ یہ نہ صرف گھر والوں سے ملنے کا تھا، بلکہ اپنی زندگی میں ایک نیا باب شروع کرنے کی امید بھی تھا۔ پاکستان پہنچنے کے چند دن تو دعوتوں، ملاقاتوں اور مہمان نوازی میں گزر گئے تھے، لیکن ایک دن میں اپنی امی اور بہن کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دل میں ایک خواہش چھپائے میں نے جھجکتے ہوئے کہا، امی جان، اب میری خواہش ہے کہ میری بھی شادی ہو جائے، میری بھی ایک بیوی ہو اور بچے ہوں جنہیں دیکھ کر مجھے سکون ملے، آرام آئے۔ میری بات سنتے ہی امی جان اور بہن کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ان کی آنکھوں میں چھپی پریشانی مجھے کچھ لمحے کے لیے چونکا گئی، لیکن انہوں نے فوراً اپنی کیفیت سنبھال لی۔ میری بہن ہلکا سا مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے، ہم لڑکی ڈھونڈیں گے، جیسے ہی کوئی اچھی لڑکی ملی تمہارا رشتہ کر دیں گے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا آیا تھا، لیکن دل میں کچھ عجیب و غریب سا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری بات پر ان کی پریشانی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اگلے چند دنوں میں
امی اور بہن نے کئی رشتے والیوں سے بات کی، وہ کئی بار خود بھی لڑکیوں کے گھر جا کر انہیں دیکھ آئیں، لیکن ہر بار یہی کہتی کہ کوئی بھی مناسب نہیں لگ رہی ہے۔ یہ سب مجھے بہت عجیب لگتا تھا، کیونکہ میرا کوئی خاص معیار تو تھا ہی نہیں۔ میری خواہش صرف ایک محبت بھری زندگی کی تھی، لیکن امی جان اور بہن کی خاموشی پریشان میرے دل کو الجھا رہی تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی، شاید وہ میرے لیے بہتر سے بہترین کا انتخاب کرنا چاہتی ہیں، لیکن وقت گزرتا گیا اور میری چھٹی ختم ہو گئی تھی۔ اس سال بھی میں بغیر شادی کے سعودی عرب واپس لوٹ گیا تھا۔ دل میں ایک عجیب سا خالی پن تھا، جیسے کوئی ادھورا خواب ادھورا ہی رہ گیا ہو۔ سعودی عرب واپس جا کر بھی میں اس بات کو بھلا نہ سکا تھا۔ میں نے کئی بار فون پر امی جان سے پوچھا، امی جان کوئی لڑکی پسند آئی کہ نہیں؟ وہ ہر بار کسی نہ کسی بہانے سے مجھے ٹال دیتی۔ کبھی کہتی تم فکر نہ کرو، دیکھ رہے ہیں، کبھی کہتی ابھی تک کوئی مناسب نہیں ملی ہے۔ ان کے بہانے میرے دل میں مزید الجھن پیدا کر دیتے۔ آخر کار میں نے یہ سوال پوچھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ روز روز یہی بات کرتے رہنا مجھے مناسب نہیں لگا۔ میں سوچتا کہ کہیں امی اور بہن یہ نہ سوچیں کہ میں ان پر دباؤ ڈال رہا ہوں، لیکن دل میں ایک خلش رہ گئی تھی۔ اب میرے دل نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے خود سے عہد کیا، اگلی بار جب پاکستان جاؤں گا تو شادی کر کے ہی واپس آؤں گا، اور میری امی اور بہن جیسے مطمئن سی ہو گئی تھی۔ لیکن جب میں چھٹی پہ گھر آیا تو میں نے ایک بار پھر اپنی شادی کی بات چھیڑی۔ میری امی جان چڑ گئی اور کہا، کیا شادی لگا رکھی ہے؟ جب کوئی اچھی لڑکے ملے گی تو کر دیں گے۔ تو چپ کر کے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا، اور میرے پیچھے ہی میری بھانجی۔ جب میں نے اپنی امی اور بہن کو شادی کے معاملے پر کافی عرصے سے مطمئن پایا تھا تو مجھے لگا شاید اب وہ میرے لیے کوئی اچھا اور بہترین فیصلہ کر لیں گے۔ لیکن جب اس بار چھٹی پر گھر آیا تو میں نے ایک بار پھر اپنی شادی کا ذکر کر دیا۔ میری امی جان غصے سے بول پڑیں، کیا شادی لگا کر رکھی ہوئی ہے؟ جب کوئی اچھی لڑکی مل جائے گی تو کر دیں گے۔ ان کے لہجے کی تلخی نے میرے دل کو توڑ ڈالا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرا دل غم اور غصے کی شدت سے بھرا ہوا تھا۔ کیا میری خواہش اتنی معمولی تھی کہ اسے یوں نظر انداز کیا جا رہا تھا؟ کچھ دیر بعد میری بھانجی میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح پہلے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، لیکن اس بار اس کے چہرے پر کچھ جھجک تھی۔ پھر وہ اچانک رازدانہ انداز اور لہجے میں بولی، ماموں، آپ کی نانو امی اور مما آپ کی شادی نہیں ہونے دیں گی۔ میں اس کی بات سن کر سکتے میں آ گیا تھا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا، کیونکہ میں نے انہیں باتیں کر سے سنا تھا۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ ماموں جان کو بس لوٹتے اور کھاتے رہیں گے، لیکن ان کی شادی نہیں کریں گے۔ یہ سن کر میرے دل میں جیسے آگ سی لگ گئی تھی۔ میرے برسوں کی محنت، قربانی اور ان کے لیے دی گئی سہولتوں کا یہی صلہ تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے بہترین سال ان لوگوں کے لیے گزار دیے، اور یہ میری ایک خواہش بھی پوری نہیں کر سکتے؟ میری بھانجی، جو شاید میری حالت سمجھ چکی تھی، کچھ دیر خاموشی سے بیٹھی رہی اور پھر کمرے سے چلی گئی تھی۔ لیکن میں اندر ہی اندر ٹوٹ چکا تھا۔ میرا غصہ اور دکھ اتنا شدید تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی لمحے پھٹ پڑوں گا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا، اگر اس بار میری چھٹی کے دوران انہوں نے کوئی لڑکی نہ ڈھونڈی تو میں خود اپنی شادی کا انتظام کر لوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں مزید اس بات کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میرا دل بغاوت پر آمادہ ہو چکا تھا۔ وہی دل جو ہمیشہ اپنی اماں اور بہن کی رضا کے آگے جھکتا تھا، آج سخت ہو چکا تھا۔ میں نے زندگی بھر ان کے لیے خود کو قربان کیا، لیکن اب میری ایک خواہش کا یہ حال، میرا دل اندر ہی اندر چیخ رہا تھا، لیکن باہر سے میں مکمل خاموش تھا۔ پھر اگلے دن میں گھر سے باہر نکلا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دوست نے باتوں باتوں میں بتایا کہ فلاں لڑکی کچھ دن پہلے شادی ہوئی، لیکن بیچاری بیوہ ہو گئی ہے اور اب وہ اپنے ماں باپ کے گھر رہ رہی ہے، لیکن اس کے باپ اسے جینے نہیں دیتے اور اس کے والدین اس کے رشتے کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک خیال آ گیا۔ میں نے سوچا، کیوں نہ میں اس لڑکی کو سہارا دے کر اس کی اور اس کے والدین کی پریشانی کو دور کر دوں، اس طرح میرا اپنا دل بھی سکون پا جائے گا۔ یہی سوچتے ہوئے میں فوراً ان کے گھر چلا گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے لڑکی کے والد صاحب سے
ملاقات کی اور اپنی بات کہی۔ میں نے بتایا کہ میں بیرون ملک رہتا ہوں اور اچھا خاصا کما لیتا ہوں۔ یہ سن کر لڑکی کے والد صاحب خوش ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا اگر آپ مناسب سمجھیں تو نکاح خوان کا انتظام ابھی کر لیں۔ انہوں نے فوراً کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، میں ابھی انتظام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے نکاح خواں کو بلوانے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئے اور ان کے ساتھ ایک قاری صاحب بھی آ گئے تھے۔ جب وہ لوگ اندر آئے تو میں نے سوچا کہ شاید یہ فیصلہ نہ صرف اس لڑکی بلکہ میرے اپنے دل کے سکون کا ذریعہ بھی بنے گا۔ سب لوگ جمع ہو چکے تھے اور قاری صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ یوں ہم دونوں کی زندگی کا ایک نئے سفر کا آغاز کر چکی تھی۔ جب میں نے اسے ساتھ لیا اور اپنے گھر لے آیا تو میرے دل میں ایک عجیب و غریب سا سکون تھا، لیکن ایک ہلکی سی بے چینی بھی تھی کہ گھر والے اس فیصلے کو کیسے قبول کریں گے۔ جیسے ہی میں گھر کے دروازے پر پہنچا اور اندر قدم رکھا، میری بہن اور امی کی نظریں حیرت سے ہم دونوں پر جم گئی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں سوال تھا اور میرے دل میں جواب دینے کا حوصلہ تھا۔ امی فوراً آگے بڑھیں اور غصے سے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے تھوڑا توقف کیا، ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا یہ میری بیوی ہے امی جان۔ میرے جواب پر ان کا رنگ بدل گیا تھا۔ حیرانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات ان کے چہرے پر واضح تھے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا اتنی بڑی بات تم نے اتنی جلدی کیسے طے کر لی، اور تمہیں اس لڑکی کے بارے میں کیا پتہ ہے؟ میں نے گہری سانس لی اور نرمی سے جواب دیا امی جان یہ ایک بیوہ ہے، اس کے گھر والے اسے دوبارہ بیاہنا چاہتے تھے کیونکہ اس کی بھابھی اسے گھر میں رکھنے کو بالکل بھی تیار نہ تھی۔ میں نے سوچا شادی تو ویسے ہی کرنی ہے تو کیوں نہ کسی کا سہارا بن کر ثواب بھی کما لوں گا۔ میری بات سن کر امی کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ انہوں نے تلخ لہجے میں کہا بیوہ سے ہی شادی کرنی تھی، تمہیں تو ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی مل سکتی تھی۔ میں نے ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا امی جان وہ ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی 2 سال سے آپ کو نہیں ملی اور آپ کے انتخاب کا انتظار کرتے کرتے وقت گزر گیا ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اس بیوہ کو اپنا لوں جو واقعہ کسی کے سہارے کی محتاج ہے۔ میری بات نے جیسے ان کے غصے میں قابو میں کر دیا۔ وہ خاموش ہو گئیں، لیکن ان کی آنکھوں میں دکھائی دینے والا تاثر بدلا نہیں تھا۔ میری بہن بھی کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو سہمے ہوئے قدموں کے ساتھ کھڑی تھی اور اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ جب ہم کمرے میں پہنچے تو میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں خوف اور شرمندگی کی جھلک تھی، جیسے وہ خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا تم اب اس گھر کی عزت ہو اور میرے لیے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک انعام ہو۔ فکر مت کرو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اگلے دن جب میں اٹھا تو میری امی اور بہن دونوں مجھ سے بات نہیں کر رہی تھیں اور نہ ہی ٹھیک طرح سے بلا رہی تھیں۔ مجھے پتہ تھا کہ میرے فیصلے سے وہ ایسا ہی رد عمل کریں گی، لیکن میں پھر بھی خاموش رہا، چپ تھا۔ میری امی نے جب میری بیوی سے کہا چلو اب آ ہی گئی ہو تو یہ گھر کا سارا کام تم ہی کرو گی، اور ابھی امی جان آگے کچھ اور کہنے والی تھیں تو میں نے فوراً ان کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا اگر آپ لوگ اسے عزت نہیں دیں گے یا پیار نہیں کریں گے تو میں اسے اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ یہ سن کر میری امی اور بہن دونوں چپ ہو گئیں۔ میرے اندر ایک عجیب سا دکھ درد تھا، لیکن میری بیوی نے میری امی جان کی بہت خدمت کی اور میری بہن کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ وہ ایک اعلیٰ اخلاق کی خاتون تھی۔ میں نے اپنی بہن اور امی جان سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میری بیوی اوپر کمرے میں تھی تو میں نیچے اپنی امی اور بہن کے پاس آیا اور کہا آپ لوگوں کو کس بات کا ڈر ہے؟ کیوں آپ لوگ میری بیوی کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں یا میری شادی کی مخالفت کیوں کر رہے تھے؟ آپ مجھے کھل کر بتائیں مسئلہ کیا ہے تاکہ ساری غلط فہمیاں دور ہو سکیں۔ میرے الفاظ سن کر میری بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میری ماں میری طرف دیکھنے لگی۔ پھر ماں نے کہا بیٹا ہم صرف اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ تمہاری شادی ہو، کیونکہ شادی کے بعد سب کچھ بدل جاتا ہے، پھر بہنوں اور ماں کو بوجھ سمجھا جانے لگتا ہے۔ میں بہت خود غرض ہو گئی تھی اور صرف اپنی بیٹی کا سوچتے ہوئے تمہاری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں غلط تھی، مجھے معاف کر دو بیٹا۔ لیکن
آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ تو میں نے گہری سانس لی اور کہا، آپ دونوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ دونوں کو بھول جاؤں گا یا آپ لوگوں کو نظر انداز کروں گا؟ آج میں جس مقام پر ہوں وہ آپ کی محبت اور قربانیوں کی بدولت ہی تو ہے۔ میں کبھی بھی اپنی بیوی کو آپ لوگوں پر فوقیت نہیں دوں گا، لیکن اس کے ساتھ ناانصافی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اس گھر میں میرے ساتھ میرے بھروسے پر آئی ہے، اور اگر یہ بھروسہ ہی ٹوٹ گیا تو وہ کہاں جائے گی؟ اگر آپ لوگوں نے اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا وہ تو ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ اسے صرف اور صرف پیار کی ضرورت ہے، اور جب انسان کی عزت اور محبت چھین لی جاتی ہے تو وہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ اسے سنبھالنا سب کی ذمہ داری ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری یہ بات ضرور سمجھیں گے اور اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں گے۔ اور ہاں، آپ لوگوں کو ایک وعدہ کرنا پڑے گا کہ آپ اسے دل سے قبول کر کے اسے محبت دیں گے اور ایک بہو والی عزت دیں گے۔ وہ پہلے ہی بہت تکلیف میں رہی ہے، اگر یہاں بھی اسے ویسے ہی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تو پھر وہ بیچاری کہاں جائے گی؟ آپ کو ایک ماں بن کر اسے بیٹی بنانا پڑے گا۔ میرے الفاظ سن کر میری ماں کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ پھر وہ نرم آواز میں بولی، بیٹا مجھے معاف کر دو، ماں آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی۔ میں نے کہا، امی جان آپ تو مجھے شرمندہ ہی کر رہی ہیں، معافی مانگنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، پلیز ایسا نہ کریں۔ پھر میری ماں نے میری بیوی کے پاس کی اور کہا، بیٹی مجھے معاف کر دو، مگر میری بیوی نے فوراً ان کے ہاتھ پکڑ کر کہا، نہیں آنٹی، آپ ایسا بالکل بھی نہ کریں۔ جیسے یہ مجھے اچانک سے لائے تھے تو ہر ماں ایسی ہی ریئیکٹ کرتی ہے۔ میری امی جان نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہا، بیٹی تمہارا دل صاف ہے، میں تمہیں اپنی بیٹی کی طرح چاہوں گی۔ پھر میری بہن نے بھی اسے گلے سے لگا کر دل و جان سے قبول کر لیا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرے دل کو سکون آ گیا۔ مجھے محسوس ہوا اب میں سکون سے واپس جا سکتا ہوں، کیونکہ اب سچ میں ہماری زندگی میں محبت اور سمجھوتا آ چکا تھا۔ میری بیوی نے میری والدہ کی بہت زیادہ خدمت کی اور میری بہن کے ساتھ کبھی بھی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ وہ دونوں میری بیوی سے بہت زیادہ خوش تھی اور میں نے ہمیشہ ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھا۔ اب میں اپنے دوست کی طرح روزانہ کام سے فارغ ہو کر فوراً کال ملاتا اور گھر میں اپنی بیوی سے گھنٹوں باتیں کیا کرتا۔ میری زندگی کا اخلاق جیسے بھر گیا تھا اور زندگی میں سکون ہی سکون تھا۔ میری والدہ اور بہن میرے فیصلے سے بہت خوش اور مطمئن تھیں، اور اسی بات کا سکون مجھے بھی تھا۔ میری بیوی کی مسکراہٹ میں وہ سکون اور محبت تھی جو میں نے ہمیشہ چاہی تھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ گزارے گئے وہ لمحے میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے بن چکے تھے۔ مل جل کر رہنے سے ہی گھر بنتے ہیں۔ جب ہم پر کوئی مصیبت آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ سب لوگ مل جل کر اس کا سامنا کریں اور صبر و تحمل کے ساتھ اس مشکل سے نمٹیں۔ مصیبت سے فرار حاصل کرنا تو آسان ہوتا ہے، مگر اسے بہادری سے جھیلنا ہی اصل طاقت ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کا حوصلہ اور صبر اس کی اصل آزمائش ہوتی ہے، اور ہر رشتے میں اتنی برداشت تو ہونی چاہیے کہ وہ اگلے انسان کی غلطی کو نظر انداز کر سکے، تاکہ زندگی میں سکون برقرار رہ جائے۔ ایک پردیسی شخص کی اپنی بیوی کے ساتھ بہت مسئلے مسائل تھے۔ وہ طلاق کے قریب تھے، خاص طور پر کیونکہ اس کے اہل خانہ اسے طلاق دینے پر زور دے رہے تھے۔ خدا نے ان کے مسائل حل کر دیے اور وہ دونوں صلح کر بیٹھے۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا، تم نے اسے واپس لیا کیونکہ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں کہ میں اس سے محبت کرتا بھی ہوں یا نہیں، لیکن وہ ایک اچھی عورت ہے۔ تصور کریں، وہ سلاد میں بہت زیادہ دھنیا ڈالتی ہے، حالانکہ اسے پسند نہیں، مگر وہ جانتی ہے کہ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ پہلے تو میں اس کے الفاظ کو مذاق سمجھا، پھر میں نے جانا کہ یہ انسان ایک اعلیٰ درجے کی بلوغت پر پہنچ چکا ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی تفصیل میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کی وجہ ڈھونڈنے میں کامیاب رہ گیا ہے۔ اگر آپ بھی ابھی ایک کامل عورت کی تلاش میں ہیں تو بہتر ہے سو جائیں اور خود کو تلاش کرنے کی کوشش سے بچا لیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی خوبصورت، سمجھدار، پڑھی لکھی، محبت بھری، وفادار، تعاون کرنے والی اور رومانٹک ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 12 عورتوں سے شادی کرنا پڑے گی۔
جو نہ تو شریعت اور نہ قانون اور نہ آپ کی صحت اجازت دے گی۔ آپ کی رومانٹک بیوی شاید فضول ہو سکتی ہے، سمجھدار ہو سکتی ہے، مگر غسیلی محبت بھری ہو سکتی ہے، مگر جھگڑالو خوش مزاج ہو سکتی ہے، مگر بہت باتونی اور ذہین ہو سکتی ہے، مگر باورچی خانے کی شوقین نہیں۔ کامل اور مکمل بیوی جنت میں ہوگی انشاءاللہ۔ خدا ہم سب کو عطا فرمائے۔ اپنی بیوی کی وہ خوبیاں لیں جو آپ کو پسند ہیں اور خدا کا شکر ادا کریں اور باقی سب کے ساتھ گزارا کر لیں۔ یاد رکھیں آپ کی شریک حیات میں بہت سی خوبیاں ہو سکتی ہیں جو آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ کیوں نہیں دیکھی؟ کیونکہ آپ نے اپنی آنکھیں عیوب سے بند کر رکھی ہیں اور خود کو اس سے مایوس کر رہے ہیں۔ اگر وہ جھگڑے کے بعد سب سے پہلے آپ سے معافی مانگتی ہے تو یہ ایک خوبی ہے۔ اگر وہ گھر کے راز باہر نہیں نکالتی، یہ بھی ایک خوبی ہے۔ اگر وہ آپ کے لیے اچھے کپڑے چنتی ہے، یہ بھی ایک خوبی ہے۔ اگر وہ میچ دیکھتے وقت بغیر کہے چائے بنا دیتی ہے، یہ ایک خوبی ہے۔ اگر اس نے آپ کا موبائل نمبر آپ کے زندگی سے سیف محفوظ کیا ہے یا آپ کی تصویر بیک گراؤنڈ پر رکھی ہے تو یہ بھی ایک خوبی ہے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ فلم دیکھتی ہے، اسے پسند نہیں مگر آپ کو پسند ہے، یہ بھی ایک خوبی ہے۔ اگر وہ آپ کے تحفوں سے خوش ہو جاتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھتی ہے، یہ بھی ایک خوبی ہے۔ اگر وہ گھر کے خرچوں سے بچت کر کے آپ کے لیے جرابیں یا دیگر ضروری چیزیں خریدتی ہے، یہ بھی ایک خوبی ہے۔ اگر وہ جھگڑے کے آغاز میں ہی پیچھے ہٹ جاتی ہے تاکہ بات نہ بڑھے، یہ بھی ایک خوبی ہے۔ اگر وہ اپنے والدین سے آپ کی شکایت نہیں کرتی جب آپ دونوں ناراض ہوتے ہیں، یہ بھی ایک خوبی ہے۔ خدا ہی کامل ہے اور تعلقات برداشت اور غفلت کے ساتھ چلتے ہیں، نہ کہ غلطیوں کی تلاش کے ساتھ۔ جو کسی کو محبت کرنا چاہتا ہے اسے محبت کرنے کے لیے ہزاروں وجوہات مل جائیں گی، اور جو نفرت کرنا چاہتا ہے ایک وجہ ہی کافی ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی غلطیوں سے پاک نہیں ہوتا ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔